دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اور کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جس کو جانچنے کے لیے اس کے کوئی اصول نہ ہوں. یہ یاد رکھیں. جب ہر چیز کے لیے ہیں تو پھر تاریخ اس سے بالا تر کیوں ہے؟ تو پھر تاریخ کے لیے بھی اصول تو ہوں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور ادراک اور علم ہونا چاہیے تاریخ کہتے کس کو ہیں. وقت کی اطلاع اور خبر کہ فلاں وقت فلاں بادشاہ کے دور میں فلاں جگہ کیا ہوا. اس کو میں تھوڑا آسان کر دوں عوامی لہجے میں تو یہ بنتا ہے پرانے زمانے کی خبریں، پرانے زمانے کی نیوز، پرانے زمانے کی ہیڈ لائنز. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات بھی ان کے ذہن میں رہنی چاہیے، آدھی بات ان کو یہیں پر سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ تیز دور ہے، یہ جدید دور ہے، یہ کیمرے کا دور ہے. اس کے باوجود ہماری نیوز میں کتنی ملاوٹ، کتنا دھوکہ اور کتنا جھوٹ ہوتا ہے. تو جب دور اتنا تیز نہیں تھا تب کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. صحیح. اب رہ گئی بات اس کے لیے اصول کیا کیا ہے. علماء نے فرمایا پہلا اصول ہے سند کا، یعنی جو بات تاریخ میں بیان کی جا رہی ہے اس کی سند کو دیکھا جائے گا. سند کا بڑا عمل دخل ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. فرمایا یہ جو سند بیان کرنی ہوتی ہے کسی بھی واقعے کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے یہ تو اصل دین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بیان نہ کی جائے تو جس کا جو جی چاہے وہ دین کے بارے میں کہتا جائے گا. تو یہاں جو جی چاہے والی بات نہیں ہے، یہاں یا چاہت خدا کی چلے گی یا مصطفیٰ کی چلے گی، یا جو اس سے مطابقت رکھنے والی ہوگی وہ. اس واسطے سند کا تو یہ درجہ ہے، اس واسطے یہ ضروری ہے. ہاں ایک فرق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں. علماء فرماتے ہیں جب تاریخ بیان کی جائے گی تو اس میں دیکھا جائے گا کہ عقیدے پر حرف تو نہیں آ رہا، پاکان امت پر حرف تو نہیں آ رہا، ہمارے جو احکام دینیہ ہے کہیں وہ مسخ تو نہیں ہو رہے. اگر یہ تین باتیں ہوں گی تو پھر ہم بالکل تحقیق کی بھی تحقیق کریں گے، سند کی بھی مکمل تحقیق کریں گے. یہ ضروری ہو جائے گا چونکہ یہ اس وقت عقیدے کی ضرورت بن چکا ہے. ہاں اگر پہلی قوموں کے کلچر کا بیان ہو رہا ہے، ان کی زراعت کا بیان ہو رہا ہے، ان کے احوال کا بیان ہو رہا ہے، ان کے رسم و رواج کا بیان ہو رہا ہے، تو پھر اس وقت اگر تھوڑا تساہل بھی ہو جائے تو وہ بھی قابل قبول ہے. لیکن ان تین باتوں میں کسی قسم کا تساہل قابل قبول نہیں ہے. جس طرح کے حدیث شریف میں جب عقیدے اور قرآن کی بات آ جائے گی تو اس وقت بالکل سند اور متن دونوں پر پوری نظر رکھنی پڑے گی. اور جب فضائل کی بات آ جائے گی تو وہاں تھوڑا تساہل بھی ہو جائے تو چل جائے گا. سیم اسی طرح تاریخ کے اندر ہے. تو پہلی بات سند کا صحیح ہونا ضروری ہے. اور یہ جو کڑی ہوتی ہے یہ جب مل جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بات کی اصل اور ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. تو جب یہ بات کی کڑی نہیں ملے گی تو یہ اصل بات نہیں تو یہ ہوا میں اڑنے والی بات کہلائی جائے گی اور رد ہو جائے گی. یہ پہلی بات. اب دوسری بات یہ ہے علماء فرماتے ہیں وہ جو سند میں راوی بیان ہو رہے ہیں ان راویوں کی صحت اور ان کا ثقہ ہونا اور ان کا متہم بالکذب نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کسی قسم کا الزام ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے تو اس کی بات کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں. اگر یہ ہے کہ یہ جھوٹ کی ملاوٹ کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو کیسے قبول کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر رفس کا الزام ہے اور یہ اہل بیت کی شان میں حدیثیں گھڑتا ہے تو بات کیسے قبول ہوگی. اور اگر خروج یعنی خوارج پن کی اس کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ صحابہ کی شان میں حدیثیں گھڑتا ہے اور اہل بیت کو پسے پوش ڈالتا ہے تو اس کی بات کو کیسے قبول کیا جائے گا. یہی وجہ ہے تاریخ کے اندر جتنے فسادات ہیں، میں یہ فساد کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ صحابہ اور اہل بیت کو بڑا ایک مد مقابل لا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ اگر باتیں دیکھی جائیں تو اس میں سب سے بڑا، اس کو لوگ کہتے ہیں راوی لیکن میں سب سے بڑا مجرم راوی کہتا ہوں، وہ یہ ہے جس کا نام لوط بن یحییٰ ابو مخنف اس کو کہا جاتا ہے. یہ متنازع ترین واقعات گھڑنے میں ماہر تھا اور میں یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں علماء ملت اسلامیہ اس طالب علم کی بات سے بالکل متفق ہوں گے اور تائید فرمائیں گے. اگر اس کی روایات کو حذف کر دیا جائے تو 70% یہ جو ہماری تاریخ کے اوپر گرد و غبار ہے وہ ساری دھل جائے گی اور اسلام کا چہرہ نکھر کر واضح ہو جائے گا. باقی جو بیان کرنے والے ہیں وہ ان میں ایک واقدی کا نام آتا ہے، ان کے بارے میں دو باتیں، ضعیف فی الحدیث اور عمدۃ فی التاریخ ان کو کہا جاتا ہے. لیکن علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ کہتے ہیں جب حدیث بیان کرنے میں ہی وہ
کمزوری رکھتا ہے تو پھر لوگوں کی بات بیان کرنے میں کیسی کمزوری نہیں رکھے گا. اسی طرح تیسرا نام آتا ہے سیف بن عمر تمیمی یا تیمی کا نام آتا ہے. یہ متہم بالکذب ہے. اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں, تاریخ میں لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ بھائی جب حدیث بیان کرنے میں یہ اپنے اصول اور معیارات برقرار نہیں رکھ سکا تو پھر حدیث میں ہم اس پر اعتبار کیسے کر لیں؟ یہ تیسرا بندہ ہے. چوتھا بندہ وہ محمد بن صاحب کلبی ہے. اس کے بارے میں میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ یہ کذاب ہے. کذاب بندے کو ہم کیسے اپنے اعتماد والی روایت سمجھ کر اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو راویوں کے حالات ہوتے ہیں اگر یہ بھی بندے کے نالج میں ہوں تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ جب بیان کرنے والا یہ بندہ ہے تو ہم اس کہتے ہیں نا کہ بندہ ہو جانا چاہیے غیر جانبدار. یہ جانبداری والے ماحول میں تھے. جب جانبدار بندہ ہے تو اس کی بات کو تو کبھی قبول کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ دوسری بات, پہلی سند اور دوسری راویوں کا صحیح ہونا. اب تیسری بات, جب تاریخ کو بیان کیا جائے تو وہ درایت, کہ وہ عقلاً بات بھی صحیح اور جس کے لیے کہی جا رہی ہے اس کے لیے بھی صحیح ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا